أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدنی علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی، اور بحمد اللہ ہماری تیسرے ہفتے کی دوسری کلاس ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں انشاءاللہ آج آپ لوگ کو کور کر پائی جائیں گی اس کو بھی ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ امید ہے کہ جو آپ لوگ کا گھر کا ہوم ورک ہے، کہ جتنا کچھ آپ نے پڑھ لیا اور جو کچھ آپ یاد کر رہی ہیں حفظ کی نئی صورتیں، امید ہے کہ وہ آپ نمازوں میں اپنے ضرور پڑھ رہی ہوں گی، کیونکہ اس کورس کا فائدہ آپ کو جب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو تسلسل کے ساتھ جو ہے اسی طریقے سے نہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی آئیے سب سے پہلے ہم اپنے دوبارہ ایک نظر اپنے شیڈول پہ ڈالتے ہیں، جو کہ ہمارے پورے ویک کا ہمارا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے۔ بحمد اللہ جب ہمارا تیسرا ہفتہ اسٹارٹ ہوا تو ہم نے صفات کا بیان، صفات عارضہ کا بیان ہم نے شروع کیا تھا، جس کو کچھ اقسام کی تفصیلات کو ایک اس کا تعارف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ اللیل آیت نمبر 1 سے 10 تک کی آیات کو تجوید کے ساتھ ان پہ امپلیمنٹ کیا، اس کی تفسیر کو دیکھا، اور ترجمے لفظی با محاورہ ترجمہ کیا ماشاء اللہ طالبات نے۔ اور ڈے بائی ڈے وہ اپنی پروگریس جو بتاتی ہیں یا یہیں آن کلاس کے اندر اپنی جو ہے پریکٹس کرتی ہیں، تو یہ بہت اچیومنٹ ہے ماشاء اللہ آپ لوگ کی، بارک اللہ فیک۔ اس کے ساتھ ہی 45 منٹ آپ لوگ جو کلاس میں حفظ کر رہی ہیں اس صورت یا اس آیت کو، اور پھر اس کو نماز میں پڑھنا، تو یہ ہمارا یہ شیڈول پورا ہوا پہلی کلاس کا۔ تیسرے ہفتے کی جو آج ہماری دوسری کلاس ہے، یہاں پر ہم سورۃ اللیل کی آیت نمبر 11 سے 21 جو کہ یہاں آج انشاءاللہ مکمل صورت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی صفات عارضہ کے بیان کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے، اپنے دونوں اسباق کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اور آپ کو گروپ میں انشاءاللہ کچھ جو ہے ریکارڈنگ سینڈ کی جائیں گی، یوٹیوب لنک سینڈ کیے جائیں گے، جس سے آپ اس کو عرب قرہ حضرات کے قرأت کے تحت سنیں گی، تو انشاءاللہ پھر وہاں پر یہ امثال آپ کی واضح ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس کی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ لفظی با محاورہ کیا جائے گا، جس کو آپ انشاءاللہ اپنی ورک شیٹ جو کہ آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے گروپ میں، اس میں آپ اس کو اپلائی کریں گے، تفسیر ہوگی، اور پھر اسی آیات کو آپ نے حفظ کرنا ہوگا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ جو ہے ہماری اس ہفتے کی جو آخری کلاس ہوگی جمعے کو انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ جو کہ مختصر صورت ہے اسی کو ہم دیکھیں گے۔ کمنگ ویک جو کہ ہمارا چوتھا ہفتہ شروع ہوگا، اس کے لاسٹ ڈے میں ابھی سے آپ لوگ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ ہم 2 صورتیں 2 دن پڑھنے کے بعد جو لاسٹ ڈے ہمارا ہوگا اس میں ہم دونوں صورتوں کا اور تمام صورتوں کا ایک ریوائز کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس کورس کو انٹریکٹیو کرنے کے لیے جو ہے گوگل فارم یا دیگر ایپ کے ذریعے آپ لوگ کو ایک اسسمنٹ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، جس سے آپ کو خود اپنی پروگریس پتہ چلے گی کہ کہاں پر ابھی ہمیں سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور اس کو کس طریقے سے امپروو کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے جو آپ کو نوٹس سینڈ کیے تھے صفات عارضہ کے، تو اس کو یہاں پر ایک نظر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ صفات عارضہ کی تعریف کو دیکھا تھا کہ صفات عارضہ کا بیان میں یہی بات ہم پڑھ رہے تھے کہ حروف میں جو کیفیت ایک پیدا ہوتی ہے اس کو اسپیشل بناتی ہے، تو وہ کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب عارضی یعنی کہ ٹیمپریری طور پر ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صفات جو ہوتی ہیں وہ تقریباً 17 ہم نے پڑھی تھیں۔ 17 اس طریقے سے کہ کبھی حروف میں ترقیم ہوتا ہے، کبھی تخفیم ہوتا ہے، کبھی تسہیل ہوتا ہے، کبھی ادغام ہوتا ہے، کبھی غنہ ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمام کیفیتیں ہوتی ہیں یہ مخصوص حالتوں کے اندر ہوتی ہیں، اور جن حروف کے ساتھ یہ حالتیں مخصوص ہیں وہ تقریباً 8 طرح کے حروف ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا اگر ہم فرق سمجھیں صفات لازمہ سے تو یہ کافی آسان اور کافی سہل ہے، لیکن اس کے جو قاعدے ہیں وہ پراپر ایک آپ جیسے سمجھ لیں کہ قاعدے جیسے نون ساکن کے قاعدے، لام کے قاعدے، را کے قاعدے، یا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ میم کو کہاں پر غنہ کر کے پڑھنا، یہ پورے کس کے پراپر قاعدے ہیں۔ یہ لفظ اللہ اور اللہم میں جو لام کو یعنی کہ تفخیم یا ترقیم کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کی کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جیسے غنہ کر رہے ہوتے ہیں، اور غنے کے اندر بھی ہم نے یہ بات پچھلی کلاس میں بھی
پڑھی تھی، اور جو ہماری آن سائٹ طالبات ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اس میں پریکٹس بھی یہاں پر کی تھی، قرآن کے ذریعے مثالیں ڈھونڈی تھی کہ کس طریقے سے غنہ ہو رہا ہوتا ہے، اور کہاں پہ وہ جو حروف آتے ہیں تو ان کا غنہ چینج ہو جاتا ہے، کہاں پہ ابدال ہو رہا ہے جسے ہم اقلاب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کہاں پر اخفا ہو رہا ہے، کہاں پر میم کے قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو صفت جو حروف کی وجہ سے وہاں پر پائی جاتی ہیں وہ عارضی ایک سبب ہوتا ہے۔ اس عارضی سبب کے جو ہم قاعدے پڑھتے ہیں وہ پراپر ایک قاعدے ہیں، جیسے کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ اس کو زیادہ سمجھنا بہتر اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے ہم قرآن کی مثال کے ذریعے ہی اس کو سمجھے تو سمجھنے میں ہمارے لیے آسان ہوگی۔ ایک ہم صرف مثال سے سمجھیں گے، نون ساکن تنوین کے قاعدوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو جب انشاءاللہ آپ وہ قاعدے پڑھیں گے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اب یہاں پر لِأَحَدٍ تنوین آ رہی ہے، تنوین کا ایک اپنا غنہ ہوتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، لیکن آگے تنوین کے بعد جو حروف آ رہے ہیں وہ حروف حلقی، یہ حروف میں سے عین آ رہا ہے، اور عین آنے کی وجہ سے قاعدہ نون ساکن تنوین کا یہ بنتا ہے کہ وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، تو یہاں تنوین ہونے کے باوجود میں غنہ نہیں کروں گی بلکہ اظہار کروں گی۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے؟ کس چیز کو ظاہر کرنا؟ کہ یہاں پر نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی ایک حرف پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے میں یہاں پر اظہار کر رہی ہوں، یعنی کہ غنہ نہیں کر رہی۔ اب اس کا بالکل سیم ایک قاعدہ چینج ہوتا ہے کہ اب یہاں دیکھیں من نعمتن، اب تنوین یہاں پہ بھی ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد جو حروف آ رہے ہیں وہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے نہیں آ رہے بلکہ اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے۔ جب یہ آپ قاعدے باقاعدہ پراپر پڑھیں گے و آپ الگ الگ طریقے سے ان کے حروف کو دیکھیں گے تو آپ کو قاعدہ خود سمجھ میں آئے گا کہ آیا کہ اب میں غنہ کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں، اور نہیں کرنا تو اس کا کیا سبب ہے۔ اور یہ جو صفت ہے غنہ کرنا یا نہ کرنا، یا حروف کو ترقیم کر کے پڑھنا، تفخیف کر کے پڑھنا، یہ ایک عارضی سبب ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ عارضی ٹیمپریری طور پر ایک بات ہے کہ یہاں پر قاعدہ چینج ہوا ہے، آئی تو دونوں جگہ پہ تنوین ہے، لیکن تنوین آنے کے باوجود بھی جو حروف آگے جو حروف آ رہے ہیں وہ اخفا کے ہیں، یہ اقلاب کے ہیں، یہ ادغام کے ہیں، یہ حروف یرملون ہیں، تو ان کی وجہ سے قاعدہ چینج ہو رہا ہے۔ تو یہ جو صفات کا ابھی تک ہم جو پوری ایک بات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ، ان کا یہ فرق ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اگر یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس کو چیٹ باکس میں لکھ کے بھیج سکتی ہیں۔ دیکھیے قاعدے یا قواعد جب بھی ہم کوئی نئے پڑھتے ہیں نا تو ہر نئی چیز مشکل ہوتی ہے، سیکھنے کے بعد آسان ہو جاتی ہے، اور قرآن کے قواعد کو پہلے آپ اس کی تعریفات کو سمجھیں کہ یہ بات کیا ہوئی ہے، اور پھر اس کو اپلائی کریں، پریکٹیکلی اپلائی کرنا قرآن کریم کی امثال میں۔ جب آپ اس کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی بات کہہ رہی ہوتی ہوں کہ مخارج پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے، اصول مخارج بیس ہے۔ اگر اصول مخارج آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، آپ کو ان کا پتہ ہے کہ کون سا حروف کون سی جگہ سے مخرج نکل رہا ہے، اس کو وہیں سے نکالنا۔ پھر اس حروف کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی صفت کیا ہے، آیا کہ ترقیم کر کے ہے، تفخیم کر کے ہے، جیسے تا، طا، سین، صاد۔ اب مخرج ان کا ایک ہی ہے لیکن کیا اس میں تفخیم اور ترقیق کا فرق آ جاتا ہے۔ پھر قاعدے اس میں جیسے ہم مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم غنہ کرنا ہے تو کیوں کرنا، اور نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا، یا کسی حروف کو ہم نے کس مقدار سے کھینچ کر پڑھنا ہے، یا کس حروف کو ہم نے کس مقدار سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ تو یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد جب آپ خود اس کو پڑھ کر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہاں پر جو ہمارا اب تک کا جو صفات کا بیان تھا، اس میں مجھے اندازہ ہے کہ وہ آپ کے اسکورس کے حساب سے آپ کو اس کی کچھ ٹرمز بہت زیادہ مشکل بھی لگ رہی ہیں، جیسے کہ صفات لازمہ میں آپ لوگ کے بہت سارے یہ سوالات تھے کہ یہ ہمز، جہر، یہ الفاظ ہمیں یاد نہیں ہو رہے۔ تو اس میں اگر آپ کو ابھی یاد نہیں بھی ہو رہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس کا بیسک کانسیپٹ سمجھیں کہ حروف میں جو صفات، جو آپ کے خود کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ میں اس حرف کو مخرج ہے کہ، لیکن تا ایسے پڑھا جا رہا ہے اور طا ایسے پڑھا جا رہا ہے، سین ایسے پڑھا جا رہا ہے، صاد ایسے پڑھا جا رہا ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ تو وہ کانسیپٹ آپ کا از خود کلیئر ہونا ضروری ہے کہ یہ جو چینجنگ ہے صفات کی وجہ سے۔ پھر آپ کو اتنا بھی پتا ہو کہ کچھ صفات جو ہے حروف میں ہوتی ہی ہوتی ہیں، ان کے بغیر وہ حروف ادا ہو ہی نہیں سکتا۔
لیکن کچھ ایسی صفات بھی ہوتی ہیں جو ٹیمپریری ہوتی ہیں، عارضی ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم نہ بھی کبھی ادا کریں تو حروف تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کا قرآن کریم پڑھنے کا ایک جو تحسین احسن طریقہ ہے اس سے وہ خالی ہوگا۔ اور جیسے کہ ہم نے شروع سیشن میں یہ بات پڑھی تھی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ہم نے اسی کانٹینٹ میں پڑھنا ہے جس طرح سے وہ پڑھا جاتا ہے نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا جو صفات کا آ، آج کی کلاس میں تعارف تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ لائیو آپ لوگ کو جو یوٹیوب کی کچھ ریکارڈنگس ہیں، کچھ جو ہے ایسے جس میں آپ کو صفات کی مزید حروف کی پہچان ہو سننے میں، کیونکہ اب تک ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب ہم کوئی نئی لینگویج سیکھتے ہیں، کوئی نئی بات سیکھتے ہیں، تو اس کے لیے خود لیکچر پڑھنا بھی سننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں سماعت سے آتی ہیں، کچھ جو ہے خود پڑھنے سے آتی ہیں، کچھ لکھنے سے آتی ہیں، تو انشاءاللہ ان تمام کا یہاں پر استعمال ہوگا۔ یہاں تک اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمے کے اوپر آتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اب اپنے اگلے سبق کے اوپر چلتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 11 سے لے کر 21 تک کے ہم نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یغنی، وما یغنی اور نہ کام آئے گا، وما یغنی اور نہ کام آئے گا، عنہ اس کے، مالہ مال اس کا، اذا جب، تردى تردى مائک چاہے آپ لوگ کے بند ہوں لیکن ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس حروف پہ دھیان دیں، وہ گرے گا یعنی کہ جہنم میں گرے گا۔ وما یغنی اور نہ کام آئے گا، عنہ اس کے، مالہ مال اس کا، اذا جب، تغدی وہ گرے گا۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا۔ ان علینا، ان علینا، ان بلا شبہ بے شک، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ علینا ہمارے ذمے ہے، ہمارے اوپر ہے، للہدا، للہدا ہا کا مخرج، یقیناً ہدایت دینا۔ ان بلا شبہ، علینا ہمارے ذمے ہے، للہدا یقیناً ہدایت دینا، بلا شبہ بے شک ہدایت دینا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّ لنا اور بے شک، لنا ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اوپر ہے، للآخرۃ آخرت، والأولی اور دنیا، وَإِنَّ لَنَا اور یقیناً ہمارے اختیار میں ہے، للآخرۃ آخرت، والأولی اور دنیا، اس کا بامحاورہ ترجمہ، اور یقیناً آخرت اور دنیا جو ہے ہمارے اختیار میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، فَأَنذَرْتُكُمْ بس میں نے ڈرا دیا تمہیں، فَأَنذَرْتُكُمْ بس میں نے خبردار کر دیا یا ڈرا دیا تمہیں، نارن آگ سے، تلظی، تلظی جو شعلے مارتی ہے، جو شعلے مارتی ہے، بس میں نے تمہیں شعلے مارتی آگ سے ڈرا دیا، بس میں نے تمہیں شعلے مارتی آگ سے ڈرا دیا۔ لا نہیں، یصلاھا، یصلاھا داخل ہوگا اس میں، نہیں داخل ہوگا اس میں، الا الاشقی مگر بڑے بدبخت، سوائے بڑے بخت کے۔ شقی یعنی کہ سعادت کا ایک ضد کہہ لیں آپ،
بامحاورہ ترجمہ، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ الذی، وہ جس نے، کذب، جھٹلایا، وتولا، اور منہ موڑا، وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ بامحاورہ ترجمہ، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا وَسَيُ، اور ان قریب اس سے دور رکھا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، مخارج پہ بھی ساتھ ساتھ غور کریں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اور ان قریب اسے دور رکھا جائے گا۔ اتقا، بڑا پرہیزگار، اشقا کا ضد سمجھ لیں یہاں پر، اور ان قریب بڑا پرہیزگار اس سے دور ہی رکھا جائے گا۔ الذی، وہ جو، یؤتی، دیتا ہے، عطا کرتا ہے، مالہ، مال اپنا، یتزکا، کہ وہ پاک ہو جائے۔ الذی، اور وہ جو، یؤتی، دیتا ہے، مالہ، مال اپنا، یتزکا، کہ وہ پاک ہو جائے۔ بامحاورہ ترجمہ، جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ وما، اور نہیں، لأحد، کسی ایک کا، لأحد، کسی ایک کا، عندہ، اس پر، عندہ، اس پر، من نعمت، کوئی احسان، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے، تجزا، کوئی بدلہ دیا جائے۔ محاورہ ترجمہ، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ الا ابتغاء، الا، مگر، ابتغاء، تلاش میں، وجہ، چہرہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں عربی میں، چہرہ، ربہ الاعلی، ربہ اپنے رب کا، اعلی سب سے بلند، اعلی سب سے بلند، الا مگر، ابتغاء تلاش میں، مگر تلاش میں، وجہ چہرہ، ربی الاعلی اپنے رب کا سب سے بلند، مگر صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش میں جو سب سے بلند ہے، مگر صرف اپنے رب کی تلاش میں جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ، وَلَسَوْفَ، اور یقیناً بہت جلد ہی، اور یقیناً بہت جلد ہی یا ان قریب ہی، یرضا، وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، اور یقیناً بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ یہاں تک اگر آپ کو ترجمہ سمجھ میں آیا تو آگے آپ اس کا ترجمہ خود کریں گے انشاءاللہ، اور یہاں پر ریکارڈنگ کو روک دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو کمفرٹیبل ہو کے اس کا ترجمہ کریں، جتنا سمجھ میں آیا، جو نہیں آتا وہ دوبارہ پوچھ سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ان آیات کی آپ کے سامنے تفسیر، جو نکات پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیں سورۃ اللیل ہماری یہ شروع ہو چکی تھی، پچھلی کلاس میں ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ اس صورت میں دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور پھر ان 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جیسے کہ سورۃ اللیل میں، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، 5 قسمیں نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر اس پورے پیراگراف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس صورت کو اگر ہم ایک مضامین کی شکل میں دیکھیں کہ اس پورے صورت کا ایک جو مضمون ہے وہ کیا ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ان سعیکم لشتیٰ، کہ انسان کی کوششیں، اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اچھی بھی ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ جو ہے بری بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر دونوں کے جو نتائج ہیں وہ پھر الگ الگ طریقے سے ہیں۔ اب اس میں اگر 1 سے لے کر 4 تک کی آیات میں ہم نے سابقہ میں یہی دیکھا تھا
کائنات میں جو اچھی عمل انسان کر رہا ہے یا بری عمل کر رہا ہے، اس کے نتائج کوششیں اسی کے مطابق ہیں۔ دوسرا پیراگراف کو اگر ہم جیسے آیت نمبر 5 سے 7 تک کی آیات میں دیکھ رہے ہیں، تو انسان متقی افراد کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انسان دوست اس کی کیا اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، کیا اس کی خصوصیات وغیرہ ہوتی ہیں۔ پھر ہم اگر تیسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں تو اس میں جو شقی انسان ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو کہ اللہ سے نہیں ڈرتا، تقوی اختیار نہیں کرتا، تو اس شخص کو شقی اور جو ہے مکذب جیسے الفاظ سے یہاں پر پکارا گیا۔ پھر ساتھ ہی یہاں پر اس پورے پیراگراف سے اگر ہم باہر آتے ہیں آیت نمبر 12 اور 13 پہ، تو یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اہتمام بھی کرتا ہے اور جزا سزا کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا بتایا، کائنات میں موجود چیزوں کا بتایا، پھر اس کے ریزلٹ کا بتایا۔ ریزلٹ میں پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص ان چیزوں سے بالکل ہی الگ طور پہ جاتا ہے تو پھر جزا سزا کا انتظام بھی اللہ کے یہاں یہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اچھی کوشش کر رہا ہے یا بری کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ پھر آخر میں یہ تمام باتوں کو آیت نمبر 14 سے لے کر 21 تک میں دیکھیں تو ایک سمیٹ دیا گیا، کس بات میں کہ جو شقی اور تقی کا انجام تھا وہ مختلف ہوگا۔ یہاں یہ بات پھر کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ جزا سزا سے ریلیٹ ہی بات آ رہی ہے کہ سخاوت، فیاضی، تزکیہ نفس کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت پورا آپ کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں کہ کس راستے سے گزر کر آپ نے کہاں پر آنا ہے۔ تو پچھلی آیات میں ہم نے یہی پورا ایک قسموں کا تسلسل دیکھا، اور پھر یہاں پر ان سعیکم لشتیٰ سے ایک انسان کا جو فطرتی عمل تھا، ہم نے اس کے بارے میں دیکھا کہ کس طریقے سے انسان کا اسٹرکچر اس طریقے سے بنایا کہ وہ مسلسل کسی نہ کسی جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ اب یہ جد و جہد کرنا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ وہ دائمی راحت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے یا پھر وہ کس کے لیے کر رہا ہے، اور پھر ان دونوں کا جو ایک نتیجہ ہے وہ بھی جو ہے الگ الگ ریزلٹ ہے۔ پھر قرآن کریم نے 2 گروہ بتائے یہاں پر، اور پہلے جو گروہ تھا، جو کامیاب لوگوں کا گروہ تھا، ان کی 3 صفات بتا دی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ اسی کے بالمقابل پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ دوسرا گروہ جو کہ ان لوگوں کا تھا کہ جن کے 3 عمل کیا تھے کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ پھر ان سب کے ساتھ ہی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور اس کے ساتھ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ دونوں ہی لفظوں کی تفاسیر کو ہم نے قرآنی آیات کے تناظر میں اور احادیث میں دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اب یہاں پر جو بدبخت ہیں، اہل جنت کے بالمقابل جو اہل جہنم ہے، ان آیات میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، یعنی کہ جس مال کی خاطر یہ بدبخت حقوق واجبہ بھی ادا کرنے میں بخل کرتا ہے، تو یہ مال اس پر عذاب کے وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ چاہے جتنا بھی مال جمع کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، خزانے بھر رہے ہیں، بینک بھر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو قیامت میں ایک ذرہ بھی وہ چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر تردہ کا لفظ ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گھڑے میں گھڑ جانے کے اور ہلاک ہونے کے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں اور پھر قیامت میں جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرتا ہے تو یہ مال اس کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے یہ بتا رہے ہیں کہ لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی۔ تو یہ نار جہنم کا ایک حال بتایا جا رہا ہے کہ اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی شخص جو بدبخت ہے اور جس نے اللہ اور رسول کی تکذیب کی اور ان کی اطاعت سے روگردانی کی۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا عمل کرنے والا جو ہے کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں مفسرین حضرات نے کچھ جو ہے تفسیر بھی لکھی ہے کہ مومنین کے احوال کے اعتبار سے شفاعت سے متعلق، تو ایک پوری اس میں تفصیل بھی ہے۔ تو یہاں پر اس کے ساتھ ہی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اب جب اہل شقاوت کی بات ہوئی ہے تو یہاں پر ان کے بالمقابل اہل سعادت کے تقوی کا بیان ہے۔ جو آدمی اتقا یعنی کہ مکمل اطاعت حق کے ساتھ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے
اور ایسا شخص جہنم کی آگ سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ آیت، یہ الفاظ دیکھا جائے تو عام ہے کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے۔ لیکن اس آیت سے متعلق مفسرین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اتقوا سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ 7 مسلمان ایسے تھے جن کو کفار مکہ نے اپنا غلام بنا رکھا ہوا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو طرح طرح کی ایذائیں دیتے، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنا بڑا مال خرچ کر کے ان کو کفار کے نرخے سے آزاد کروایا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے کا ریفرنس تفسیر مظہری میں بھی ملتا ہے، اور معارف القرآن مولانا جو ہے مفتی شفیع صاحب کی تفسیر میں بھی ہمیں اس بات کا ریفرنس ملتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہاں پر کچھ اور روایات بھی ہیں، جیسے کسی مناسبت سے اگر یہ آخری جملہ دیکھیں کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یعنی کہ جن غلاموں پر حضرت صدیق اکبر نے احسان عظیم فرمایا تھا، اپنا کثیر مال خرچ کر کے ان کو آزاد کرایا تھا، تو اس کا کوئی سابقہ احسان بھی ان کے ذمہ نہیں تھا جس کے بدلے میں اقدام کرتے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ کسی ٹائم میں کوئی احسان کیا ہو، کوئی اچھا سلوک کیا ہو، تو آپ اس کو ریٹرن میں یہ سب کر رہے ہو۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ کوئی ایسے ریٹرن بھی نہیں تھا، تو ان کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یعنی کہ ان کا مقصد اللہ کی تعالیٰ کی عالی شان کی جو ایک رضا تھی اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر تفسیر مظہری میں یہ بات ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عادت تھی کہ جب مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں میں قیدی دیکھتے تو ان کو آزاد کرا دیتے، اور یہ لوگ عموماً بہت ہی ضعیف ہوتے تھے، بہت ہی ضعفا ہوتے تھے۔ تو ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تم غلاموں کو آزاد کرتے ہی ہو تو اتنا کام کر لو کہ ایسے غلاموں کو آزاد کرو جو کہ قوی ہوں، بہادر ہوں، تاکہ کل وہ تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری حفاظت کر سکیں۔ تو اس پر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرا مقصد ان کو آزاد کرا کر کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات، یہ واقعہ ہمارے لیے بڑی مثال ہے۔ دیکھا جائے کہ آج کل ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی اسٹیٹس کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا اسٹیٹس اچھا ہے تو یہ کسی ٹائم میں ہمارے کام آئے گا، یا پھر اس نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا تو چلو اب اس کے ریٹرن میں اس کے ساتھ احسان کر دیں۔ لیکن صحابہ کی شان جس کے اوپر انہیں بڑی بڑی بشارتیں دی گئی ہیں، تو ان کا عمل دیکھیں اور پھر اس سے اپنے عمل کا ہمیں مقابلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے تزکیہ نفس کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آخری آیت میں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی کہ جس شخص نے اپنا مال خرچ کرنے میں صرف اللہ کی رضا کو دیکھا، اپنا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں دیکھا، تو اللہ بھی آخرت میں اس کو راضی ہی کر دیں گے، اور اس کا راضی ہونا کیا ہے کہ دائمی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہاں پر شان نزول چونکہ سابقہ آیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہونا ثابت ہے۔ تو یہ آخری کلمہ بھی اکثر مفسرین حضرات یہی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی شان میں ایک بہت ہی عظیم خوشخبری ہے، اور دنیا میں بھی اللہ کی جانب سے ان کو راضی کرنے کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو یہاں تک اگر دیکھا جائے اس کی تفسیری اہم نکات پورے ہوتے ہیں، لیکن اس پوری صورت کے اگر خلاصے کلام کو دیکھیں اور اس سے جو اہم نکات نکلتے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے لیے ایک بہت اچھا فریم ورک ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس آئینے کے تحت گزارنا ہے، اور ہم نے کون سا راستہ چوائس کرنا ہے، اور کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہیں۔ یعنی کہ قرآن صرف آپ کو ایک راستہ نہیں بتا رہا ہے، بلکہ اس راستے پہ چلنے کے فوائد، نتائج بھی بتا رہا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے جو تفصیلی نکات ہیں وہ بھی الحمدللہ پورے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ حفظ کا سیشن آپ کا شروع ہوگا، اور سب سے پہلے آپ نے آیات کو سننا ہوگا، اور سننے کے ساتھ پھر آپ نے اس کو یاد کرنا ہوگا۔ جی، یہاں آپ کے ساتھ جو ہے ریکارڈنگ شیئر کی جاتی ہے تاکہ اس کو جو ہے آپ سنیں۔
وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى یہ ایک دفعہ آپ کے لیے اور لگائی جا رہی ہے، پھر انشاءاللہ آپ اس کو یاد کریں گی تو آپ کو زیادہ صحیح سمجھ میں آئے گا۔ يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها
الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جی ٹھیک، اب آپ اس کو یاد کرنا شروع کیجئے، اور جو طالبات ساتھ ساتھ یاد کرتی رہیں، اگر وہ کچھ تصحیح چاہتی ہیں، سنانا چاہتی ہیں تو وہ بھی سنا سکتی ہیں جب تک ریکارڈنگ ڈوبتی جاتی ہے۔ آپ اپنا پورا ٹائم لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اس کو یاد کرنے کی جو بھرپور کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اس کو نمازوں میں اپنے پڑھیں، یہ آپ کو ہوم ورک ہے، اور صرف ہوم ورک اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کورس میں شامل ہیں، بلکہ ہم نے اس کورس کے ساتھ اپنا تعلق ایسا بنانا ہے کہ تاکہ ہم اپنا رمضان اچھا گزار سکیں، اور رمضان میں پھر ہم اس کو جب پڑھیں تو ہمارے ذہن میں اس کا لفظی با محاورہ ترجمہ مع صحیح تجوید کے ساتھ ہم اس کو پڑھنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی سعی کو قبول فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔